نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ ہمیشہ رومانہ کی آواز میں وہ تعبیریں بیان کرتی ہیں اور ہمارے ویورز ان سے وائس میسیج کے ذریعے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ ایک بہن نے خواب کی تعبیر بیان کری، پوچھی، اور رومانہ نے ان کا جواب دیا۔ میں نے انہیں ویڈیو بنانے سے پہلے وہ خواب کی تعبیر پیش کر دی، کیونکہ وہ ہمارے چینل کی سپورٹر ہیں، اور جو ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں، جو اس کے جوائنٹ ممبر ہیں، ان کو ہم یہ بنیادی طور پر ان کے پیغامات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس بہن کے کیا ہے۔ انہوں نے جو خواب کی تعبیر سننے کے بعد پیغام بھیجا ہے رومانہ کے لیے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں رومانہ بہن کی شکر گزار ہوں۔ عاقل بھائی، یقین کیجئے کہ تعبیر کا ہر لفظ سچا ہے۔ میں کم عمری سے آزمائش سے گزر رہی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ رہی ہے۔ ایسے میں میری استادہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی کلاس کو جوائن کیا، جن کے سبب اللہ کے راستے میں چن لیا۔ اس کے بعد بھی مشکلات سے گزر رہی ہوں، مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑا اور ہر قدم مجھے استقامت عطا فرمائی ہے۔ تعبیر کا ایک ایک لفظ سچے موتی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تعبیر سے مجھے یقین دلا رہے ہیں کہ میں ہمت نہ ہاروں، بلکہ دین کے راستے میں کام کرتے جاؤں، انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوں گی۔ رومانہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور عاقل بھائی، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں آپ کی خواب کی تعبیر جو وہ رومانہ نے پیش کی ہے، اس میں خواب کا بھی ذکر ہے، وہ میں آپ کو سنواؤں گا، لیکن اس بہن کو میں نے کہا اور آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر ٹوٹے حوصلہ تو یہ بات یاد رکھنا، بنا محنت کے تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیرے میں بھی منزل، کیونکہ وہ کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ جو بہن ہے یہ دعوت و تبلیغ کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ شمع ہیں، آپ جگنوں کی مانند ہیں۔ جہاں آپ جائیں گی وہ ہوائیں تیز تو چلیں گی، لیکن آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ جگنوں کی مانند ہیں۔ جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا۔ چراغ کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، تو آپ جہاں سے جائیں گی نا وہاں چراغ ہوتا رہے گا، اندھیرے چھٹتے رہیں گے، اور آپ کے وجود سے اللہ رب العالمین آپ کے استادہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کے اقبال کو بھی مزید بلند فرمائے گا، اور جس طریقے سے جو دعائیں آپ نے ہمارے چینل کے لیے یا رومانہ کے لیے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سنتے ہیں رومانہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سائلہ نے خواب میں خود کو خوبصورت، کم عمر اور لمبے کھلے بالوں میں دیکھا۔ چونکہ انسان کم عمری میں مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، لہٰذا ممکن ہے یہاں اس سے مراد سائلہ کی موجودہ زندگی کے حوالے سے کوئی مضبوطی کا معاملہ ہو۔ انہوں نے خواب میں اپنے بال لمبے اور کھلے دیکھے۔ خواب میں لمبے بال کا دیکھنا عزت، وقار اور رتبے میں بلندی کی خوشخبری محسوس ہو رہا ہے۔ خواب میں سائلہ کا نکاح ان کی مرضی کے اگینسٹ کسی مکروہ شخص سے، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں محسوس ہو رہا ہے کوئی ایسا معاملہ ان کی زندگی میں گزرا ہے یا گزر سکتا ہے جس میں سائلہ کے اندر جو خصوصی صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی بھلائی، نیکی کے کام، ان کی وجہ سے یہ کسی قسم کی آزمائش سے گزر رہی ہیں یا گزر سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ خواب میں انہوں نے اس مکروہ شخص سے خود کو بچانے کے لیے خود کو غسل خانے میں قید کیا، لیکن وہ شخص وہاں پہنچ گیا تاکہ ان کو سرنج لگا سکے۔ دیکھیں، سرنج لگنے سے انسان کو وقتی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لہٰذا یوں محسوس ہو رہا ہے
کہ کوئی ایسی شر سے بھرپور شخصیت سائلہ کے اطراف رہی ہے جس نے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ خواب میں سائلہ اس مکروہ شخص کے عزائم میں اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتی، لہٰذا انشاءاللہ یہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ آمین۔ سائلہ نے خواب میں کسی ریلیٹیو سے مدد کے لیے ان کی طرف خود کو جاتے ہوئے دیکھا اور ان کا یہ سیدھا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ یہاں سیدھا ہاتھ پکڑنے سے مراد صحیح سمت میں چل پڑنے کی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے۔ خواب میں سائلہ اپنی کسی رشتہ دار خاتون کو دیکھتی ہیں تو وہاں کی ہری بھری گھاس میں ان کے ہمراہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں تاکہ اگر وہ آگے کی طرف جائیں تو یہ ان کے ساتھ ہوں، اور سائلہ کی نیت اس مکروہ شخص سے خود کو بچانے کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہری بھری گھاس یعنی سبزہ دیکھنا خوشی، امید، کامیابی کی علامت ہے۔ ممکن ہے سائلہ نے زندگی میں ایسے مراحل دیکھے ہوں یا فیس کیے ہوں جن میں ان کو اپنے مزاج کے حوالے سے مختلف خیالات کے افراد سے رشتہ پڑا ہو یا تعلق پڑا ہو یا ان کا واسطہ پڑا ہو، اور ایسا تعلق یا واسطہ پڑا ہو جس کا توڑنا ان کے لیے مشکل ہو اور جس کے ساتھ قائم رہنا ان کے لیے آزمائش ہو، اور ایسی صورتحال میں گزرتے وقت ان کو کسی ایسی شخصیت کا ان سے معاملہ واسطہ پڑا ہے جو نیک فطرت ہو، ایسی نیک فطرت شخصیت جس کے تعاون کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھلائی، امید اور خیر کی طرف آنے کے رجحان بڑھتے گئے ہوں، یعنی ان کو کسی قسم کی دینی حوالے سے رہنمائی میسر ہوئی ہو۔ یوں سمجھ لیں ان کی زندگی کے مشکل حالات کے معاملات میں کسی مخلص اور خیرخواہ کی رہنمائی ان کو ملی ہو، جو کہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ سائلہ نے خواب میں دیکھا کہ رشتہ دار خاتون ان کا کسی نیک خوبصورت لڑکے سے نکاح کروا دیتی ہیں، یعنی خواب میں نکاح پر نکاح کروایا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہاں سائلہ کی لائف کے کسی قسم کے ایسے معاملات ہوں جن میں کوئی بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی آئی ہو، یعنی کسی قسم کی دینی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسی خوشگوار تبدیلی جس کے بعد سائلہ کی زندگی میں صبر پر اجر کی امید بڑھ گئی ہو اور سکون قلب ان کو ملتا گیا ہو۔ دیکھیے، نکاح انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے اور انسان کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ مستقبل کے حوالے سے ایک ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ سائلہ کا خواب میں نکاح پر نکاح ہوا، یعنی ممکن ہے ان کے اس حوالے سے کوئی نئی سمت ہو سکتا ہے، مذہبی حوالے سے ان کی ڈائریکشن صحیح سمت کی طرف چل پڑی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی رہنمائی کرے اور توفیق و ہدایت دے ہم سب کو بھی اور سائلہ کو بھی، آمین رب العالمین۔ سائلہ کو خواب میں 2 کمرے دکھائی دیے جہاں سفید چادر بچھی ہے اور کمرہ صاف اور نورانی ہے۔ دیکھیں، سفید رنگ نیکی، بھلائی، خیر، سکون، خوشی کی علامت ہے۔ سائلہ ایک نیک شخصیت معلوم ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خیر کے کاموں کو قبول کرے اور ان کے لیے بھلائی والے معاملات میں آسانی کرے، آمین رب العالمین۔ یہاں سفید نورانی کمرے سے مراد وہ معاملات یا آزمائشی مراحل محسوس ہو رہے ہیں جن پر سائلہ نے نیکی کی نیت سے صبر کیا ہے۔ انہوں نے کمرہ صاف اور نورانی دیکھا، یعنی ان کے حوالے سے خیر اور بھلائی کے معاملات آگے بڑھتے گئے ہوں۔ انہوں نے خواب میں سفید چادر دیکھی۔ چادر علم اور عزت کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا یہ کسی قسم کی سچویشن سے گزرنے کے بعد بھلائی اور نیک کاموں کی طرف آگے بڑھتی گئی ہوں اور ان کے نافع علم میں اضافہ ہوتا گیا ہو اور یہ فلاح کے کاموں میں آگے نکل گئی ہوں۔ سائلہ کو ایک اور کمرہ نظر آتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی بتاتا ہے کہ وہ مسجد کا کمرہ ہے، اور کسی شخص کو یہ مسجد کے اندر جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کو اپنے اطراف دین سے دور افراد کا مشاہدہ رہا ہے۔ چونکہ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ نے خاموشی سے نیکی کے کام کرنے کی طرف رجحان رکھا ہے اور اپنے نیک عمل سے لوگوں کو دین کی طرف محبت کے جذبے کے ساتھ لانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس عمل کو جاری رکھیں، نماز کی پابندی کے ساتھ صدقہ جاریہ والے کاموں میں اضافہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہر صبر پر اجر سے نوازے، آمین رب العالمین۔ اچھا خواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت سے ان کو نوازے، آمین رب العالمین۔ واللہ اعلم۔ بارک اللہ فیکم رومانہ، بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جو ہم خواب دیکھتے ہیں
ان کی خوبصورت تعبیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کام میں آسانیاں فرما دے، ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرمائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس چینل کے سپورٹرز ہیں، دست بازو بنے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ اس چینل کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔